السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو صدائے منبر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے، کامیاب رکھے، سکون سے رکھے، آرام سے رکھے، راحت سے رکھے۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور دعا تو ہم لازمی طور پر کرتے ہیں اپنے سب بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور جتنے میرے سبسکرائبر ہیں سب کے لیے، جتنی امت مسلمہ ہے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو خیر نصیب فرما دے، ہم سب کو خیر نصیب فرما دے۔ محترم سامعین، چھوٹے سے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ سنانے سے پہلے ایک درخواست ہے، چھوٹی سی درخواست ہے کہ مجھے اپنے اس ویڈیو پہ جو میں آپ لوگوں کو ابھی واقعہ سنانے لگا ہوں نا، اس پہ مجھے کم از کم 3000 4000 ویوز چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمت دکھائی اور اس ویڈیو کو دیکھا، لائک کیا، شیئر کیا اور سبسکرائب کیا میرے چینل کو، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس سے ہی اور اچھی ویڈیو لے کر آئیں۔ تو ہم چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ واقعہ چھوٹا سا ہے لیکن اپنے اندر بہت سا علم بر دیا ہے اس واقعے نے اپنے اندر، اور ایسا اگر ہمارے جو حکمران ہیں ان کے دلوں کے اندر اگر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے نا، تو پھر اس ملک میں امن بھی آئے گا، چین بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا اور خوشیاں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہم سب کو ہو انشاءاللہ اللہ کریم عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عجیب اور بہترین واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی حالت زندگی میں یہ ہے کہ جب یہ فوت ہو گئے تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے دائیں کندھے پر ایک کالا سا نشان بنا۔ یہ جو دائیں کندھا ہے اس پہ ایک کالا سا نشان بنا ہوا، اور تھے بھی بڑے ماشاءاللہ، اللہ نے حسن بھی دیا تھا، جوانی بھی دی تھی، نازک بدن بھی تھے، اور تو ان لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اس نازک بدن، اس کے اوپر یہ کالا نشان، یہ کیسا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس نے لوگوں سے پوچھا، تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، ہمیں تو اس کا نہ علم ہے نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ تو ہم سے چھپایا بھی ہے، انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب ان کو دفنایا گیا تو 1 ہفتہ گزرا، 10 دن گزر گئے، تو اس وقت کے جو نادار لوگ تھے، جو غربا تھے، جو فقراء تھے، جو مساکین تھے، جو بیوائے تھی، جو معذور تھے، تو ان کے گھروں سے آواز آئی، اور آواز کس کی تھی؟ آواز کس کی تھی؟ اور وہ آواز کہ کہا گیا ہوا، کہ کہا گیا ہوا جو رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا، وہ چلا گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ چلا گیا۔ تب یہ راز کھلتا ہے، تب یہ راز کھلتا ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں ان مجبور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا، بتانے والا نہیں۔ اتنی خدمت کی تھی کہ ان کے دائیں کندھے پر کالا نشان پڑ گیا تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے لوگوں کی کتنے خدمت کی، اب زندہ باد مرد آباد کے نعرے تو آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ بھائی یہ جیتے یہ ہارے، یہ جیتے یہ ہارے، یہ جیت گیا، اس نے مقابلہ جیتا تو مسئلہ بن گیا، یہ تو بڑا اللہ والا بندہ ہے، یہ مقابلہ ہارا، اللہ اس کو غارت کر دے، ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر تیسرے کے اوپر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے ہم اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جب بھی اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت سنائیں گے نا، تو اس سے پہلے آپ نے 3 نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی ہے، 3 نصیحتیں لازمی طور پر، اور اس میں جو آخری نصیحت ہے وہ خدمت ہے، چیز کی خدمت، کہ ہمارے بچوں کے اندر بڑوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب اگر تم لوگوں نے اس کو پیدا کر دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میرا، اگر تم لوگوں نے اس خدمت، اس جذبے کو پیدا کر دیا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم اس کی خدمت کو قبول کر لے گا۔
خدمت پہ کون ملتا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ موجود ہو اور کامل طریقے سے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔